ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے بازار کی سیر کراؤ۔ تو وہ بادشاہ کو اسی بازار میں لے گیا۔ وہاں پر سیر کرتے ہوئے اس بادشاہ نے ایک ایسی دکان دیکھی جہاں ایک شخص چٹائیاں بیچ رہا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو دیکھ کر بڑا تعجب کیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایک چٹائی کتنے کی بیچتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ 200 روپے کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی ساری چٹائیاں خرید لو۔ ساری چٹائیاں خریدنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ بادشاہ نے پھر سے حکم دیا وزیر کو کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ جو چٹائیاں بیچ رہا تھا۔ اس شخص کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایک دن میں کتنی چٹائیاں بنا لیتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر کام نہ ہو گھر کے یا کوئی مصروفیات تو 2 بنا لیتا ہوں ورنہ 1۔ اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے کتنے دنوں میں یہ چٹائی بنانا سکھا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور یہ آپ کے اوپر ہے، 3 دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں، 1 ہفتے میں بھی اور 15 دن میں بھی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے گھر کا سارا خرچہ دربار سے بھیجو اور اس شخص کو اپنے پاس رکنے کا کہا اور کہا کہ مجھے یہ چٹائیاں بنانا سکھاؤ۔ اس شخص نے بادشاہ کو چٹائیاں بنانا سکھا دیا۔ تحفے کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اور نذرانے دیے۔ وقت گزرا، ایک دن بادشاہ نے کہا کہ وزیر شکار پہ چلنا ہے، تو وہ شکار پہ چلے گئے۔ اب شکار کرتے کرتے ایک ایسی حد میں آ گئے کہ جو دوسرے بادشاہ کی سلطنت تھی، وہاں شکار کرنا منع تھا۔ اس بادشاہ نے ایک ہرن کا شکار کیا۔ اچھا، وہاں پہ اس سلطنت کے سپاہی آ گئے۔ بادشاہ کو، وزیر اور ان کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا کہ جو بھی رقم وغیرہ تھی وہ بھی ساری ضبط کر لی اور اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اب وہ جو دوسرا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ہاں بھائی، آپ ہماری سلطنت میں آ گئے اور یہاں شکار کرنا منع ہے۔ بتایا تو اس نے بھی کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ ہم خود انصاف کے قائل ہیں۔ چونکہ وہاں پہ ایک اصول تھا اس حکومت کا، تو انہوں نے کہا اس بادشاہ سے کہ بھائی بات دیکھیں، آپ جو بھی ہیں جہاں کے بھی ہیں، ہمارا ایک اصول ہے دربار کا، یہاں کی سلطنت کا، شکار کرنے والے کو یا تو ہر جانے کے طور پر کچھ رقم جمع کرنی ہوتی ہے یا تو پھر 6 ماہ کی قید ہے۔ اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ آپ کے سپاہیوں نے لے لیا، اگر وہاں سے آپ ہمیں کچھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ضبط ہو گیا، آپ کے پاس کوئی رقم ہے تو آپ دے کے ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو رقم تو نہیں ہے، چونکہ بادشاہ انصاف کے قائل ہوتے ہیں، تو اس بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی قید منظور ہے۔ تو ان سب کو قید کر لیا گیا۔ وہاں پہ اس بادشاہ نے کہا قید کرنے والے بادشاہ کو کہ آپ مجھے کچھ چیزیں وہ مہیا کریں، ارینج کر کے دیں۔ تو وہی جو چٹائی بنانے کا جو بھی سامان تھا اس بادشاہ نے وہاں پہ منگوایا اور چٹائیاں بنانا شروع کر دیں۔ یہ پوچھا گیا کہ بھائی فی بندہ کتنی رقم ہر جانے کے طور پہ ہم دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، آپ 700 روپے یا 900 روپے دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے چٹائیاں بنانا شروع کر دیں اور وہیں پہ یہ درخواست کی اس بادشاہ کو کہ آپ اپنی ریاست میں میری یہ چٹائیاں بھجوا دیں۔ تو فی چٹائی 200 روپے کے حساب سے بادشاہ نے بنانا شروع کر دی اور بیچنا شروع کر دی۔ جیسے رقم جمع ہوتی گئی، اس نے ایک بندہ آزاد کروایا، پھر دوسرا۔ تو بادشاہ کہہ رہا تھا، یا وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت، آپ خود کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ چٹائیاں بناتا گیا اور بندے آزاد کرواتا گیا، یہاں تک کہ وہاں پر جو بندے آزاد تھے، وہ قید تھے، ان کو بھی آزاد کروایا اور لاسٹ میں خود بچ گیا، خود کو آزاد کروایا۔ اس بادشاہ نے
جانے سے پہلے اس بادشاہ سے پوچھا کہ آپ خود بھی جا سکتے تھے لیکن آپ نے یہ کس طرح کیا، اور آپ سلطنت کے بادشاہ ہیں اور یہ کام کس طرح سے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں، ہماری جو بھی سلطنت ہے، ہماری جو بھی دولت ہے، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ہم کہیں پہ بھی جائیں تو یہ دولت ختم ہو سکتی ہے. ہنر ایک ایسی دولت ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی ریاست میں ہو، آپ کا ہنر آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ ہی کبھی ختم ہو سکتا ہے. تو جو بھی لوگ پڑھے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا. اگر میں نکل جاتا تو وہ پڑھے رہتے. تو میرے پاس تو ہنر تھا، یہ میرے پاس ہنر کی ایک دولت تھی نہ ختم ہونے والی. تو میں نے اس کا استعمال کیا اور خود کو آزاد کروایا. تو اگلے بادشاہ نے جب دیکھا تو وہ بھی اس بات پہ خوش ہوا. اس نے کہا کیونکہ ہماری تو ایک جو سلطنت کی جو اصول ہیں، جو قاعدے ہیں، قانون ہیں، ان کے مطابق ہم نے آپ کے ساتھ سلوک کیا. لیکن آپ کی بات سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہمیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ واقعی دولت اصل جو ہے وہ ہنر کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ وی مسٹ بی اسکلڈ. تو ایجوکیشن، دولت، یہ جو کچھ بھی ہم اچیو کر لیں نا، وہ سکسیز نہیں ہے، وہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. بندہ جب تک زندہ رہتا ہے، ہنر اس کے پاس اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی طاقت رہتا ہے. ٹھیک ہے.